السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز قرآن مجید کے مختلف موضوعات کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ کچھ طویل تھی، اس لیے اس میں کچھ بھائی اور ساتھی اور دوست کچھ سوالات کرنا چاہ رہے تھے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کل کی گفتگو سے پہلے ہم ان سوالات کا جواب جو ہے وہ میں عرض کروں گا۔ اگر آپ نے وہ سوالات لکھے ہوئے ہیں تو بھجوا دیجئے، نہیں لکھے ہوئے ہیں تو بیان کر دیجئے، تاکہ کل کا وعدہ جو ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، نمائش اور نمود اور دکھلاوے کے احساس کے بغیر، یہ بذات خود نفس مطمئنہ تک لے جانے والی ایک مرحلہ ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، اتباع رسالت ہی وہ راستہ ہے جو کسی شخص کو نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ ہر وہ انسان جو اللہ کے ساتھ عہد باندھتا ہے، عہد استوار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح سے اس زمین پر بھیجنے سے پہلے بھی عہد دیا ہے۔ الست بربکم، تمام ارواح سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب ارواح نے جواب دیا یقیناً تو ایسا۔ اب اس اللہ کی حاکمیت، اس اللہ کی حکمرانی اور اس اللہ کے اقتدار کو تسلیم کرنے کے بعد اگر دنیا کے اندر انسان کسی اور کی حکمرانی کو، کبھی نفس کی حکمرانی، کبھی ماحول کی حکمرانی، کبھی برادری کی حکمرانی، کبھی غلط رسوم اور رواجات کی حکمرانی، ان سب کو اگر آدمی قبول کرتا ہے تو وہ اللہ کی حکمرانی کے مقابلے میں اپنے نفس کی حکمرانی کا شکار ہے، اور یہی ظلم جہولا ہے۔ میرا خیال تھا جیسے میں سن رہا ہوں شاید دوست سن رہے ہوں گے، یہ آپ نے بہت ہی اچھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یعنی سوال کا دہرانا مناسب ہے تاکہ جواب کا اندازہ ہو سکے۔ ہاں، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہے قرآن کے موجود انسان کو یہ کس طرح انسان کو ہدایت کے ذریعے بنتا ہے، زمین کی آسمان پہ نازل ہوگا اور اس کو قبول کر لیتے۔ سوال ہے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 حملے ہوئے، چند ایک چیزیں آپ نے بیان فرمائی تھی، لیکن ان کی تفصیل کس کتاب میں یکجا میسر ہوگی؟ اللہ، آج کا موضوع بھی چونکہ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات کے حوالے سے ضمناً تو بات اس میں بھی آئے گی۔ سب سے پہلی کتاب جو دنیا میں سیرت کے بارے میں ہے وہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر سیرت کا بیان کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اخلاق، عادات کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ قرآن ہی تو آپ کا خلق ہے۔ تو بعض لوگوں نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کر سیرت کی کتابیں لکھی اور ہر زبان میں لکھی۔
مجھ فقیر کے ذاتی کتب خانے میں کوئی 5000 سے زیادہ کتابیں صرف سیرت کے موضوع پر ہیں، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ دنیا میں 50,000 سے زیادہ کتابیں سیرت پر لکھی جا چکی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کا ابھی تک مخطوطات کی شکل میں ہے اور وہ شائع ہونے کا ذکر بھی اس میں نہیں ہو سکا۔ یہ باتیں تو خیر گفتگو میں آئیں گی۔ اب کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان ساری کتابوں کا صرف ایک دفعہ چہرہ ہی دیکھ سکے، لہذا یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، اعمال مبارکہ کو، آپ کے اشغال کو جاننے کے لیے چند چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سوال تو اگرچہ اس گفتگو کے آخر میں آتا، لیکن میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں جن میں یہ چیزیں بھی آ جائیں۔ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر احباب وہ ہیں جو اردو زبان کو جانتے ہیں، اردو زبان میں کامن طور پر، عربی زبان کی بھی سینکڑوں کتابوں کے ترجمے اردو زبان میں ہو چکے ہیں۔ سب سے خیر یہ پھر وہ گفتگو ہوئی ساری شروع ہو جائے گی، تو اس میں انشاءاللہ 4-5 کتابوں کے نام آپ سے عرض کرتا ہوں، جن کے مطالعے کے بعد انشاءاللہ سیرت کے ہر پہلو پر آپ کو ساری باتیں جو مل جائیں۔ پہلی کتاب جو سیرت کے حوالے سے عرض کروں گا وہ علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کا نام ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ ضخیم کتاب ہے، یہ بھی اب 7 جلدوں میں ہے، اس کا پڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن اردو زبان کی سب سے عظیم کتاب جس نے ہر کتاب پر اثر پیدا کیا ہے، اور ویسی کتاب عربی زبان میں بھی آج نہیں لکھی گئی۔ میرے نزدیک وہ پٹیالہ کی ایک ریاست کے جج تھے جن کا نام قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جج تھے، اپنی ریاست کے، انہوں نے 3 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی رحمت للعالمین ہے۔ میری نگاہ میں دنیا کی کسی زبان میں اتنی مستند کتاب نہیں لکھی، اس کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو سند اور حوالے اور محبت کے بغیر۔ ایک ہے محض تحقیق لکھنا، ایک ہے محبت میں ڈوب کے لکھنا۔ تو یہ کتاب جس نے مجھے زندگی میں سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، اور سینکڑوں کتابوں نے اس سے اثر لیا، وہ کتاب قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں رحمت للعالمین ہے۔ اس کتاب کے بعد ایک اور کتاب جو اردو زبان کے اندر بڑی سادہ ہے اور بڑی محبت پیدا کرنے والی ہے، وہ 6-7 کتابوں کا ایک خلاصہ ایک شخص نے کیا ہے۔ اس شخص کا نام ہے جو دلی میں پیدا ہوا، ملا واحدی اس کا نام ہے، ملا واحدی دہلوی بھی کہتے ہیں اسے۔ حیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے 3 جلدوں میں تھی، اب ایک ہی جلد میں آ گئی۔ اس کتاب کی زبان چونکہ دلی والے دلی کے روڑے ہیں، زبان بڑی عمدہ ہے، بات بڑی سادہ دل نشیں کر کے پیش کرتی ہے۔ خاص طور پر اس کا کمال یہ ہے اس کتاب کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، آپ کی زندگی کا نقشہ کیا تھا، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک کے معمولات کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی زندگی کو دیکھنے کے لیے وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بھی کئی اعتبار سے بہت مفید ہے۔ حیات سرور کائنات، حیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصنف ہیں ملا واحدی دہلوی۔ اسی طرح سے ایک کتاب ایک زمانے میں سعودی عرب میں پوری دنیا کے جو عالم اور مصنف تھے ان کو سیرت کی کتابوں کا ایک مقابلہ کروایا اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی کتابیں بھیجی۔ ان ہزاروں کتابوں میں سے 5 کتابوں کو انہوں نے انعامات دیے۔ سب سے پہلے نمبر پر جس کتاب کو انعام انہوں نے دیا اس کا نام الرحیق المختوم تھا، وہ تو عربی میں تھی۔ پھر مصنف نے جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، نام ہے ان کا مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اب تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے 2 سال پہلے رحمت اللہ علیہ۔ یہ کتاب ہر زبان میں، اب تو سندھی میں بھی ہے، پشتو میں بھی شاید ملتی ہے، انگریزی میں بھی ہے، فرانسیسی میں بھی ہے، اردو میں بھی مصنف نے خود لکھا۔ اس کتاب کی ایک جلد کا کمال یہ ہے
اس میں کوئی واقعہ جو ہے وہ تحقیق کے بغیر نہیں لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض باتیں تحقیق کے بغیر ہے۔ صرف ایک بات کہتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں۔ ہمارے واعظ اور ہمارے بعض خطیب حضرات بڑے جوش محبت میں ربیع الاول میں باتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کے پاس گئے اور بحیرہ راہب نے پہچان لیا، جو کہ عیسائی تھا، کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کے آنے کے تذکرے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ 10.5-11 سال کے قریب تھی جب آپ اپنے چچا کے ساتھ گئے۔ تو لہذا بحیرہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے، انہیں فوراً واپس بھیج دیجیے۔ لہذا انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دیا۔ اب بڑی محبت سے ہم بھی سنتے ہیں، سر بھی ڈھونڈتے ہیں، جناب کیا بحیرہ راہب نے بات کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کے پاس گئے تو بلال حبشی تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، واپس کس طرح ان کے ساتھ آئے؟ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ تو بعض باتیں محبت میں عام ہو گئی، تذکرہ نگاروں نے، خطیبوں نے، واعظوں نے ایسے کہہ دی اور ہم بھی ان کو سنتے چلے جاتے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ اگر آپ کی عمر مبارک 10.5 چلیے 11 بھی مان لیے تو 2.5 سال کے پہلے پھر 8.5 سال رہ گئے نا، تو کیا 8.5 سال کا بچہ کسی شخص کی حفاظت سے اس کو لے جا سکتا ہے؟ اس طرح سے بعض لوگوں نے جوش عقیدت میں، میلاد کی کتابوں میں، محبت میں ایسی باتیں لکھی ہیں جن کا عالم واقعات سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس لیے سیرت پر بے پناہ کتابیں موجود ہیں، اور میں کیونکہ ایک ادنا طالب علم ہوں اس مضمون کا، میں نے ہزاروں کتابوں کو دیکھا ہے، تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ کتاب جس کا میں نے اب ذکر کیا، رحیق المختوم آپ کے سامنے، اس میں کوئی ضعیف اور کمزور بات نہیں۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کتاب کا ماخذ بھی قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب رحمت للعالمین۔ اب قیامت تک جتنے لوگ لکھیں گے وہ قاضی صاحب کی کتاب سے آگے نہیں جا سکتے۔ ابھی ہندوستان میں میرے ایک دوست تھے سکھ، سرجیت سنگھ لامبا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، قرآن ناطق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کا نام نہ لکھا ہو کتاب کے اوپر کہ یہ کسی سکھ نے لکھی ہے تو یوں نظر آتا ہے جیسے کسی مفتی اعظم نے لکھی، یعنی ایک بات ایسی نہیں ہے جو طبیعت پر گرا گزرے، اور ایسی محبت سے لکھی ہے کہ کیا ہم محبت سے لکھیں۔ تو ابھی مجھے اسی رمضان میں ان کا امریکہ سے بھی فون آیا، تو وہ کتاب بھی یہاں چھپ چکی ہے، قرآن ناطق۔ اس حوالے سے دیکھی جا سکتی ہے کہ غیر مسلموں نے، اگر میں صرف یہ ذکر کرنا شروع کر دوں کہ غیر مسلموں نے کتنی کتابیں لکھی تو وہ بھی ہزاروں ہیں۔ خیر یہ اپنے موضوع میں پھر انشاءاللہ، کیونکہ موضوع بھی آج یہی ہے، وگرنہ یہ سوال کا جواب ہی کہیں مضمون نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تھا، یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر بغاوت نہیں کر سکتی، لیکن بعض اوقات سمندر یا بارش کا پانی طغیانی کی بہت صحیح بات کہی آپ نے۔ لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا کو نصیحت دینے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مشیت سے بعض چیزوں میں تبدیلی پیدا فرماتے ہیں، اور وہ تبدیلی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو چند دنوں کی تبدیلی ہے، حکومتوں کا نظام ختم ہو کے رہ جاتا ہے، ریہیبلیٹیشن کے معاملات بھی، یہ بھی اس لیے قرآن مجید میں جو سابقہ اقوام کے مکی صورتوں کا کل میں نے بتایا نا، سابقہ قوموں کے عبرت آموز واقعات لکھے گئے، اس لیے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے کیا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کہ رزق موجود ہے ملک کے اندر لیکن لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، یعنی یہ بھی آپ دیکھیں، یہ نہیں کہ رزق نہیں موجود ہے لوگوں تک، اور جس کے پاس موجود ہے وہ برکت محسوس نہیں کر رہا ہے، یعنی رزق سے برکت کا اٹھ جانا۔ اب ہمارے، آپ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں، آپ میں سے جن بزرگوں کے والدین جنہوں نے اب حیات نہیں ہیں، ان کی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ہماری آپ، ان کا لباس بھی ایسا نہیں تھا، گھروں میں ایسی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں، گھر بھی اتنے کو پختہ اور بڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ ہم سے مطمئن زیادہ تھے۔ جتنی شکایات اور جتنی اینگزائٹی اور پریشانی اور انتشار ذہن اور دل کا آج ہے وہ ان کے پاس نہیں۔
جھوٹی موٹی سادہ سی زندگی، لیکن کیا اطمینان کے ساتھ وہ جیتے۔ یہ کیا چیز ہے جس نے ہم سے اطمینان چھین لیا ہے، جس نے ہماری چیزوں سے برکت اٹھا دی؟ چیزیں موجود ہیں، برکت نہیں۔ یہ برکت کا تصور جو ہے، میں کہا کرتا ہوں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا پورے یورپ میں تصور ہی نہیں ہے، اور جس چیز کا تصور نہ ہو اس کا لفظ بھی نہیں ہوتا اس قوم کے اندر۔ ایک تو حیا کا لفظ پورے یورپ میں آپ کو نہیں ملے گا، وہاں ہے ہی نہیں تو لفظ کہاں سے آئے گا؟ حیا کا تصور نہیں ملے گا۔ ایسی برکت کا لفظ بھی وہاں نہیں ملے گا۔ نفع کا پتہ چلے، 5 روپے کی چیز 6 میں بیچو تو 1 روپے نفع ہوتا ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے اس کا انہیں نہیں پتا، طہارت کا بھی نہیں پتا۔ انہیں کلینلینس کا پتا ہے، صفائی کیا ہوتی ہے، کلینلینس کیا ہوتی ہے، نظافت کیا، یہ سب پتا ہے، ہم سے بہتر وہ طریقے سے تھا، لیکن طہارت کیا ہے یہ ان کے لیے۔ تو اس لحاظ سے یہ دین کی بڑی برکات ہے۔ تو یہ بات میں نے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ، جس زمانے میں ہم بھی نوجوان تھے، کالجز میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی میں، تو سوال ہوتا تھا کہ جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو چور بھی اللہ کے حکم سے وہ کام کرتا ہے، ہر شخص خرابی اللہ کے حکم سے۔ یہ سوال ہمیں پریشان کرتا تھا، آپ میں سے بھی کچھ کو شاید پریشان کرتا ہو کہ جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر ہماری گرفت کیوں ہے؟ اللہ، بڑا عجیب سوال ہے اور ذہنوں کو بڑا پریشان کرتا ہے۔ اب آپ نے سوال تو نہیں کیے، میں نے خود سوال بنانا شروع کر دیا۔ ایک چیز ہے اللہ کا حکم، ایک ہے اللہ کا علم۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے بھی ہوتی ہے اور اللہ کے علم سے بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو مکینک کہتا ہے کہ میاں یہ میں نے اتنا تو اس کو موٹر سائیکل کو یا گاڑی کو درست کر دیا کہ ایک دفعہ آپ کو گھر پہنچا دے، لیکن مستقل اس کو نہ رکھیے گا، آپ کو پریشان کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا حکم دے رہا ہے کہ ضرور ہو، لیکن مکینک کو پتہ ہے کہ اس انجن کی اب جو حالت ہو چکی ہے، اس کیفیت میں یہ کوئی نہ کوئی حادثہ کہیں نہ کہیں کر گزرے گی، اس کا کوئی ٹائر آج کھل جائے گا، راستے میں ویسے پریشان کرے گی، کوئی اور مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں کہ اب مکینک حکم دے رہا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ضرور ہو، نہیں، وہ اپنے مہارت اور اپنے علم کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ چیز اب زیادہ چلنے والی نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے، انسانوں کو جو آزادی اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ میرا کون سا بندہ اس آزادی سے غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا اور کون سا ایسا ہے جس کو اختیار اور آزادی تو ملی ہوئی، اگر وہ چاہے تو لوگوں کے مال کی حفاظت بھی کر سکتا اور چاہے تو وہ لوگوں کے مال لوٹ بھی سکتا۔ یہ دونوں بات، اللہ اکبر۔ ایک مال کی حفاظت کا قصہ یاد آ رہا ہے۔ ایک غزوہ جنگ کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑا مال غنیمت جو تھا وہ میسر آیا، ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایرانی تو تھے، بڑے امیر کبیر تھے، ان کے بڑے بڑے قالین، کنگن، ان کے تاج، ان کے زیورات، ان کے تخت بڑے عجیب و غریب تھے۔ تو ایک بہت بڑا قیمتی ہار ایسا تھا جو کہ جواہرات سے جڑا ہوا تھا اور جو آج کے زمانے کے اعتبار سے اکیلی چیز ہی کروڑوں روپے کی قیمت تھی۔ جس مجاہد کے ہاتھ میں وہ آیا، اس نے کہا کہ اگر میں یہ دن کی روشنی میں مال غنیمت کے پاس لے گیا تو لوگ کہیں گے کیسا ایماندار ہے، اتنی قیمتی چیز آسانی سے چھپا بھی سکتا تھا اور یہ لیا۔ کہتا کہیں میری نیکی کے اندر نمائش نہ آ جائے اور اجر سے نہ محروم ہو جاؤ۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی دینا تو مجھے ہے اس امانت کو، لیکن اس نے رات کا انتظار کیا۔ رات جب خاصی ڈھل گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ اب سارے لوگ آرام کر رہے ہیں، تو وہ اٹھا کہ اس امانت کو مال غنیمت تک میں پہنچا۔ اب مال غنیمت کے پاس وہ شخص جو چوکیدار تھا، اس نے دیکھا کہ کسی کے قدموں کی چاپ اور آہٹ ہے، وہ بھی چوکنا ہوا کہ کوئی لوٹنے نہ آ رہا ہو۔ وہ جا رہا ہے کہ امانت سپرد کرنا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ کوئی لوٹنے نہ آ رہا ہو۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے وہ ہار قیمتی تو مال غنیمت کی طرف پھینک دیا، اور چوکیدار نے جب یہ پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں وہ ہوں جو اپنا نام بتا کے اب اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ دونوں کیفیتیں نا انسان کے اندر، دونوں کیفیتیں اللہ کے علم میں ہے کہ کوئی شخص اس موقع پر کیا غلطی کرے گا، وہ اللہ کا حکم نہیں، اللہ کا علم ہے کہ میرا بندہ اپنے نفس کے دباؤ کے تحت، اپنے نفس کی غلطی کے تحت، اپنے نفس کی شرارت کے اندر آ کر یہ غلطی کر بیٹھے گا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اللہ کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے کسی شخص کا غلطی کرنا جواز نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے حکم سے کر، نہیں، اللہ کے علم میں ضرور ہے۔
اس لیے کہ اللہ کے علم میں تو چیونٹی کی کالی رات میں کالے پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہوئی آہٹ بھی اللہ کے علم میں، ہر چیز اللہ کے علم میں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ آیت الکرسی جو آپ پڑھتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے علم کی وسعت اور احاطے کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، علم کیا ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، پوری زمین و آسمان کو گھیرے۔ تو یہ اس میں بات ہے۔ کوئی اور سوال تو نہیں ہے بھائی؟ اللہ 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 مجھے اور آپ کو وہاں تک لے جائے۔ ایک ہے یہ سوال ہے مقام محمود کیا ہے؟ ایک دنیا ہے جسے ہم طبیعت کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں فزکس کہتے ہیں، اردو میں اس کو طبیعت کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو طبیعت ہے یہ شش جہات ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اس کو شش جہت کہتے ہیں۔ 6 سمتوں میں گھری ہوئی یہ کائنات۔ ایک دنیا وہ ہے جو ما بعد الطبیعت، یہ طبیعت ہے جس میں میں اور آپ زندہ ہیں۔ اس کے آگے ایک دنیا ہے جو ما بعد الطبیعت ہے۔ اس ما بعد الطبیعت کی دنیا کے اندر ارواح ہیں، ملائکہ ہیں، جنت اور دوزخ ہے، اللہ کی ذات کی صفات تو ہر جگہ۔ اس ما بعد الطبیعت کی دنیا میں بعض مقامات، اسی میں بیت العزہ بھی ہے، اس میں لوح محفوظ بھی ہے، اس میں بیت محمود بھی۔ یہ سارے وہ مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت کے مقامات رکھے۔ جیسے اس دنیا میں حدیث میں آتا ہے 3 مقامات ہیں جو صرف عزت کی وجہ سے بڑے۔ ان 3 کے علاوہ آپ کسی جگہ سفر کرنے کی نیت اس طرح سے کریں کہ یہ کوئی بڑی جگہ ہے۔ آج ہمارے بڑے اخلاق اور عقائد بھی خراب ہو گئے کہ جی فلاں ڈھیری اور فلاں آستان اور فلاں جگہ بڑی عزت والی ہے۔ منع ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 3 مقامات کے علاوہ مسجدیں ساری نماز کے لائق ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس مسجد سے یہ مسجد بہتر ہے، نہیں۔ سارے مقامات میں فرمایا 3 مقامات ہیں جن کی نیت کر کے سفر کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلے اللہ کا اپنا گھر ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، دوسرا مسجد نبوی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال میں، اور تیسرا وہ بیت المقدس ہے جو انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ ان 3 کے علاوہ کسی کی نیت کر کے سفر کرنا جو ہے یہ کہ میں آج فلاں جگہ جاؤں گا، نہیں، آپ جائیں ہر جگہ لیکن اس کی افضلیت کو نہیں۔ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، اس لیے حقوق العباد کی طرف توجہ دے۔ سوال یہ ہے کہ حقوق اللہ پورے کیے بغیر حقوق العباد کا ثواب ملے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ اللہ کا حق ہے کیا۔ ہم حقوق اللہ تو کہہ دیتے ہیں، بڑا سادہ سا لفظ ہے، 2 لفظ ہیں، حق اور اللہ، حقوق اللہ۔ لیکن کبھی سوچا کہ یہ حق اللہ ہے؟ حقوق اللہ کے کیا معنی؟ سب سے پہلے حقوق اللہ میں ہے اللہ پر ایمان لانا، اس کی ذات و صفات کے ساتھ، ایک بات۔ دوسرا اللہ کا حق ہے کہ عبادت صرف اسی کے لیے کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑا مشکل ہے، ہر روز پڑھتے ہیں نمازوں میں، اتنا پڑھتے ہیں گنا نہیں جا سکتا، لیکن پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ ادھر پڑھتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز سے نکلتے ہیں تو اس کو الٹ کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے۔ اس میں کا لفظ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایاک صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اسی کی، مدد بھی اسی کی، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کو بھی پہچان، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں اس کی تعریف نہ کرنا، سر جھکا دینا۔ پھر اللہ نے جتنی حدود قائم کی ان سب، پھر اللہ کی اطاعت۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے؟
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی۔ اس لیے کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اللہ کی اطاعت کا راستہ دکھا ہے۔ کلمہ کبھی پڑھتے ہیں نا آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ زندگی کا مقصد۔ کیا چیز ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ حکمرانی صرف اللہ۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ مقصد زندگی۔ اس کائنات میں اپنے وجود پر بھی، اپنے گھر پر بھی، محلے پر بھی، بستی پر بھی، ملکوں پر بھی، کائنات پر بھی اللہ کی حکمرانی قائم کرنا۔ کیسے قائم ہوگی؟ یہ تھا مقصد زندگی۔ طریقے زندگی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا، ویسے قائم کریں، اپنے طریقے سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ میرے خیال میں سوالات اگر ختم ہو گئے تو میں اپنی اصل بات اب کہوں، اجازت؟ ہاں جی، میں نے تو وعدہ کیا تھا، وعدے کے خلاف آپ چاہیں گے تو وقت اتنا ہی رہے گا، پھر تقریب اور بھی بات نہیں آ سکے گی۔ جی ہاں، حقوق العباد۔ اب جزاکم اللہ، حقوق اللہ تو میں نے کچھ بیان کیے 4-5۔ حقوق العباد کیا ہے؟ اللہ اللہ، انسانوں کے انسانوں پر حق کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اور انسانوں کے انسانوں پر حق کے اندر میاں اور بیوی کے بھی حق ہیں، والدین اور اولاد کے بھی حق ہیں، ہمسائے اور ہمسائے کے بھی حق ہیں۔ جی اللہ اکبر، یہ سارے حقوق جو ان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق مل کر ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی چلی جائے تو اللہ کی شان میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی، اور اگر ساری مخلوق اللہ کی یاد سے، عبادت سے، ذکر سے فارغ ہو جائے، غافل ہو جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تو محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جتنی عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ بندوں کے حقوق کے بارے میں تو بہت متنبع کیا گیا، اور یہ دنیا ہی کے اندر یہ حقوق پورے ہونے ضروری ہے۔ آخرت کے اندر تو اگر ایک سینگ والی بکری ایک بے سینگ والی بکری پر بھی ظلم کریں گے تو اس کا بھی ایک ازالہ ہوگا۔ تو اس لیے اس حقوق العباد کے حوالے سے بہت زیادہ انسان کو بچنا چاہیے، خاص طور پر جو ہم ظلم کرتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ جبہ و قبہ پہنے ہوئے، سب سے زیادہ ظلم اس وقت ہوتا ہے جب وہ وراثت کے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ اس وراثت کے اندر پھر بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں ہم سے۔ اسی طرح سے حقوق لین دین کے مسائل کے اندر یہ بھی ہم، ایک مومن کی جو عزت ہے وہ بھی اس کا حق ہے۔ ایک مومن کی عیادت کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ ساری، وہ اگر صرف چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یحمد اللہ کہنا، یہ سارے یہ حقوق کی بڑی، حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہمسایوں کے حقوق بھی اس میں آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک تاجر اور ایک گاہک کے درمیان بھی حقوق العباد، کہ تاجر جو ہے، دکاندار جھوٹ بول کر مال نہ بیچے، اور اسی طرح سے حاکم اور محکوم کے درمیان بھی حقوق ہے۔ عادل میں جو قاضی ہے یا جج ہے عدالت میں، اور جو ملزم، اس کے درمیان بھی حقوق کا مسئلہ۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور بڑا وسیع مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت کو دیکھتا چلا جائے تو حقوق کی پوری فہرست اس کے سامنے آ جائے گی، کہ اولاد ہے تو والدین کا حق کیسے ادا کرنا ہے، والدین ہے تو وہ اولاد کا حق کیسے ادا کرے، شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرے کیسے کرے، بیوی ہے تو شوہر کا حق ادا کیسے کرے، ہمسایہ ہے تو ہمسایہ کا حق ادا کیسے کرے، بیمار ہے تو صحت مند اس کا حق کیسے ادا کرے، کوئی مقروض ہے، کوئی مظلوم ہے تو اس کا حق کیسے ادا۔ تو یہ حقوق کی لمبی ایک فہرست ہے، اور فرمایا یہ گیا ہے کہ جس کا حق تم پر واجب ہے اگر تم ادا نہیں، کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو نفلی عبادت کی طرح، جیسے کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکے یا کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو یہ تو پکڑ نہیں ہے۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جیسے وراثت کا حق ہے، لین دین کے معاملات ہیں، اس کے اندر کوئی یا حدود کا مسئلہ ہے
اس کے اندر جب تک وہ جس کا حق آپ نے طلب کیا ہے اس سے معافی دنیا میں مانگ نہ لے، تو پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتی؟ تو ہمارے ہاں تو مفلس اسے ہی کہتے ہیں جس کی جیب میں کچھ نہ ہو، گھر نہ ہو، کوئی اور سلسلہ نہ ہو، دنیا داری کا مسئلہ نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ شخص مفلس ہے۔ شریعت کی زبان میں مفلس کی تعریف اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جسے قیامت کے دن اس حالت میں لایا جائے کہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی سے بدزبانی کی ہوگی، اور اس کی نیکیاں اس حق کے بدلے منہا ہوتی چلی جائیں گی، مائنس ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے پاس پھر کوئی نیکی باقی نہیں رہ جائے گی۔ وہ شخص مفلس ہے، اور یہ دنیا کے اندر جو حق العباد کا خیال نہیں رکھتا یہ اسی کی مفلسی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آج تقریر وقیر تو نہیں ہوگی، انشاءاللہ سوالات ہوں گے۔ عمومی طور پر چلن یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد جو معاف نہیں ہوں گے ان کو ترجیح دیتے ہیں، حقوق اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، وہ اصل صورت ہے۔ جی بڑی اچھی بات آپ نے سمجھ لیا، جزاکم اللہ۔ جو شخص اللہ کا ڈر نہیں رکھتا اسے مخلوق کا کیا ڈر ہوگا؟ دنیا میں حقوق العباد کا احساس تو اسے ہوگا جسے پہلے اللہ کے حق کا احساس ہوگا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حق کا احساس کیے بغیر حقوق العباد کا احساس پیدا کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ، اعتکاف میں بھی سیاسی مزاج ہمارا ختم نہیں ہوا ہے بھائی۔ یہ سوال ہے کیا حکمرانوں کی پالیسیز پر کرٹیسائز کرنا غیبت کے زمرے میں آتا ہے؟ غیبت کے زمرے میں نہیں، جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی ظالم حکمران کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا افضل الجہاد۔ اور کیا ہے جی؟ اعتکاف میں گھر کے حالات کے بارے میں کیا رائے؟ لوگ کہتے ہیں اگر گھر کے حالات خراب ہیں یا گھر میں بیٹھی ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے، کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، اعتکاف تو وہ آدمی کرے جو گھر کے معاملات سے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، نفل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت تو ساری زندگی آپ اختیار کر سکتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ جب بھی مسجد میں نماز کے لیے جائیں تو نیت اعتکاف کی کر لیں، وہ بھی اعتکاف کا ہے۔ لیکن یہ اعتکاف افضل ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، ایک اعتکاف فرض بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ منت مان لے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام کر دے تو میں اتنے دن کا یا یہ اعتکاف بیٹھوں گا، وہ فرض ہو جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف یہ ہے جس میں آپ آئیں، یہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں بھی اعتکاف میں بیٹھے، تو یہ اعتکاف ہے۔ البتہ اس کے آداب بڑے مختلف ہیں۔ اس آداب میں آپ اگر بیمار ہیں اور ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائے بغیر نہیں، تو آپ صرف اس نیت سے جا سکتے ہیں۔ کسی جگہ کسی مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھے اور اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے اس مسجد سے دوسری مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے کسی جگہ نماز جنازہ ہے، آپ کا عزیز ہے تو اس جنازے میں، لیکن اس کام کے علاوہ کسی کام کی طرف توجہ نہیں کریں گے، نگاہ نہیں کریں گے، وہی کام کریں گے، لیکن گھر نہیں جا سکتے بھائی۔ یہ گھروں سے تو اللہ نے نکالا ہے، اگر پھر گھروں کو جانا ہے تو اعتکاف کی حقیقت کیا باقی رہے؟ یہ تو اللہ نے گھروں ہی سے بتایا کہ یہ گھر کی محبت کو بھی کچھ دن کے لیے بھول جا، تاکہ وہ محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آج کل امریکہ میں جو حالات ہمارے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ امریکہ نہیں پیدا کر رہا، ہمارے اعمال پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اعمال درست کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اعمال بگڑتے ہیں تو پھر ایسے ہی حالات پیدا کرتا ہے دوسروں کے ذریعے سے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں بہت سے لوگ بزرگوں کی قبروں کو چومتے ہیں، جانور بکرے منت کے طور پر چڑھاتے ہیں، بعض لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں، ان کی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ کم درجے کے مسلمان ہیں؟ پہلی بات تو سمجھ لیجئے، کسی بزرگ نے حکم نہیں دیا ہے، یہ ہماری گمراہی۔ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہی نہیں۔ یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو ایک بات سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جس نے یہ بات بھی نہیں سیکھی اس نے تو نبوت کی بات سمجھی ہی نہیں سرے سے۔ یہ سراسر جہالت ہے، شرک ہے، اور جو آدمی کر چکا ہے اس سے معذرت طلب کریں، دوسرے اس کو سمجھائیں، یہ بالکل ظلم کی بات ہے۔
اور یہ ہندو مت کا عقیدہ ہے. چونکہ ہم لوگوں نے ہندوؤں کے اندر زندگی گزاری، بہت ساری چیزیں ہندوؤں کی ہمارے اندر آ گئی. ایک شخص ہے ڈاکٹر تارا چند اور ایک شخص ہے ڈاکٹر نور محمد. یہ دونوں ہندوستان، دونوں نے پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے، دونوں کو میں نے پڑھا. ایک نے ڈاکٹر تارا چند نے لکھا دا انفلوئنس آف مسلم کلچر آن دا ہندو کلچر، کہ مسلمانوں کے کلچر کا ہندوؤں پر کیا اثر پڑا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو بھی شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعویذ لکھوانے آ جاتے. بلکہ رات ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک انگریز تھا جس کی اولاد ہو کر مر جاتی تھی تو اس نے شاہ صاحب سے کہا مجھے تعویذ لکھ دیں. تو ایک برطانوی عیسائی حکمران نے شاہ عبدالعزیز جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتے تھے، یہ الگ الگ بحث میں، اس میں نہیں پڑتا کہ تعویذ کا لکھنا بھی جائز ہے یا نہیں، میں ابھی اس میں نہیں آتا ہوں، لیکن بعض لوگ اس درجہ بھی عقیدت رکھتے تھے. تو یہ ڈاکٹر تارا چند نے جو کتاب لکھی، وہ بھی ڈاکٹر نور محمد نے لکھی کہ ہندوؤں کے کلچر کا مسلمانوں پہ کیا اثر ہوا. جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں کانپ کے رہ گیا کہ ہماری پیدائش پر بھی ہم ہندو ہوتے ہیں، اپنی وفات پر بھی ہم ہندو بن جاتے ہیں، اپنی شادیوں پر بھی ہندو بن جاتے ہیں. تو ہماری پیدائش میں، ہماری وفات میں، ہماری شادیوں میں کثرت کے ساتھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ہندوؤں سے تعلق. حتیٰ کہ یہ دیے ویے جلانا یہ بھی ہندوؤں کی دیوالی ہے. کبھی پوری زندگی میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ کام نہیں کیا ہے. یہ تو اب سچ مچ یہ لیکچر سوال و جواب پر. ایک آخری سوال بھی کر لیتے. وہ سوال سب سے نازک ہے، میں اسے ہی لیتا ہوں، اس لیے وہ دوست یہ نہ کہیں کہ وہ سوال ہے کیا تقلید شخصی جائز ہے یا ناجائز. بڑا نازک سوال ہے. قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر. قرآن نے کہا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. آگے اطاعت کا لفظ نہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے درمیان جو اولی الامر ہیں، یعنی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نمونہ. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نمونہ ہیں تو ان کی بات سنی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی. لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نمونہ نہیں ہے تو نہ ان کی بات سنی جائے گی نہ ان کی بات مانی جائے گی. پھر قرآن مجید نے سورہ حشر میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں عطا کر دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے آپ نے منع کر دیں اس کو وہ چھوڑ دو. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دی کہ کس چیز کو پکڑنا ہے اور کس چیز کو؟ اس کا ایک ظلم اور اتہام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول دنیا میں بتا کر نہیں گئے تو ختم نبوت بھی قائم نہیں ہوتی. لہذا اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا. ہوا یہ کہ ہمارے جو آئمہ دین تھے 13ویں صدی ہجری کے بعد، اس لیے کہ ہمارے چاروں آئمہ جو ہیں یہ 2ری صدی ہجری اور 3ری صدی ہجری میں گزرے. پہلی صدی ہجری میں کوئی امام نہیں تھے، صرف صحابہ. 110 ہجری تک تو صحابہ زندہ رہے. کب تک؟ 100. تو صحابہ کے پاس کیا تھا؟ صحابہ لے کر نکل گئے. 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ اس دین کو لے کر پوری دنیا میں نکل گئے. اور صحابہ کون تھے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور تربیت پائی، وہ اس دین کو لے کر نکل گئے. پھر اس کے بعد ظاہر آئمہ آئے اور آئمہ 2ری اور 3ری صدی ہجری میں آئے. اب جس علاقے میں کوئی امام تھا اس علاقے میں لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، وہ مسائل بتاتے تھے، ان کو بتانا چاہیے. لیکن کسی امام نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئمہ میں ان سے بڑھ کر کوئی ذہین ہوا ہی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے ہیں کہ ذرا سی بات پر حکمران کے خلاف جہاد کر دیا.
اور سزائیں برداشت کرنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پہلا مجموعہ موطا امام مالک کے نام سے مرتب کیا۔ اور موطا امام مالک کیا ہے؟ یہ حدیث کا ایک مجموعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں آخری عمل کیا ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے، میں اور آپ، یہ دیکھنا چاہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی اعمال فرمائے، مدینہ میں بھی اعمال فرمائے، تو مدینہ میں عمل کا آخری نمونہ کیا ہے؟ تو موطا امام مالک تعامل مدینہ پر مرتب کی گئی کہ آخری عمل کیا تھا۔ کتنی بڑا کام امام مالک۔ پھر آ گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو عظیمت کے بادشاہ تھے، یعنی ان پر بادشاہ نے اتنا ظلم کیا ایک بات کو غلط منوانے کے لیے کہ قرآن مخلوق ہے یا یہ کلام ہے اللہ کا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی پر بھی اگر کوڑے لگائے جاتے تو ہاتھی مر جاتا، ختم ہو جاتا، بلکہ جوڑا جوڑا بنا کر لے جایا جاتا تھا لوگوں کو کہ سزا دی جائے۔ تو ایک دن جو جوڑا بنا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک وقت کا ڈاکو تھا، اس کا جوڑا بنایا گیا۔ تو اس نے امام صاحب کے کان میں کہا کہ دیکھیے، مجھے پتا ہے میں ڈاکو ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ظلم کیا، لیکن اس بادشاہ کی سزا سے میں نے اپنے جرم نہیں مانے۔ آپ تو حق پر ہیں، کہیں اس سزا کو دیکھ کر حق سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ امام صاحب پھر ہمیشہ اس ڈاکو کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جب میرے اوپر ایک ظلم کا اور آزمائش کا موقع تھا تو مجھے اس نے ایک ایسی بات کی جس سے میں مضبوط ہو گیا۔ یہ ہمارے ائمہ ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قید کے اندر ان کا انتقال ہوا، قید 150 ہجری۔ ان اماموں میں سے کسی امام نے، یہی 4 امام ہیں نا بھائی، ہندوستان میں فقہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مصر کے اندر اور انڈونیشیا اور اس میں امام شافعی کے شوافع کہلاتے ہیں، اسی طرح سے جناب وہ مالکی ہیں، سوڈان کے اندر ہے، یمن میں ہے، اور جگہ پر ہے، اسی طرح سے حنبلی ہیں حجاز میں، یہ اردن میں، ادھر ادھر یہ سارے، یہ مکہ مکرمہ، یہ وہ حنبلی لوگ ہیں، یہی 4 ہیں۔ ان 4 ائمہ میں سے میں نے بڑے غور کے ساتھ پڑھا، انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ہماری تقلید کرنا، کسی نے نہیں لکھا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اگر ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے برابر اور صحیح دیکھو تو اس پر عمل کرو، اور اگر ہماری بات کو یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے اگر کوئی بات تو اس کو دیوار سے دے مارو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ اگر میری کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار سے دے مارو، اور حقیقت بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سب سے بڑے شاگرد تھے، ایک کا نام امام ابو محمد تھا اور ایک کا نام امام ابو یوسف تھا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جید علماء۔ انہوں نے اپنے استاد سے، اپنے امام سے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل میں اختلاف کیا، لیکن ان کی عقیدت میں فرق۔ جب کسی مسئلے کا پتہ چلا کہ یہ زیادہ بہتر حالت میں، ہمارے ہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ابھی ماضی قریب میں ہندوستان میں، تو احناف کا ایک مسئلہ تھا مفقود الخبر کا کہ ایک عورت کا خامد اگر پتہ نہ چلے تو کتنے سال انتظار کرے، تو وہ تو ایک لمبا عرصہ تھا جس میں 4-5 نسلیں ہی گزر جاتی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ مالکیوں اور حنبلیوں کے ہاں یہ مسئلہ زیادہ بہتر ہے، لہذا اس کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو تقلید شخصی کے لیے کسی نے حکم نہیں دیا، البتہ تقلید دنیا میں صرف ایک شخصیت کی اور وہ محمد الرسول اللہ، ان کا دین بھی واضح ہے اور وہ موجود بھی۔ باقی یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہاتھ کسی نے اوپر باندھ دیے، کسی نے نیچے باندھ دیے، کسی نے آمین اونچی کہی، کسی نے آہستہ کی، یہ راج مرجو کے مسائل ہیں، اصول کے مسائل ہیں۔ یاد رکھ لو ہر طرح سے نماز ہو رہی ہے، لیکن اگر کسی کو تحقیق کرنا ہے تو کتابیں موجود ہے، تحقیق کرے، لیکن تحقیق کرتے ہوئے دوسرے کی تحقیر نہ کرے۔ کوئی شخص بھی اس کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے وہ کرتا ہے، جو آمین اونچی کہتا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے کرتا ہے، جو آہستہ کہتا ہے وہ بھی سنت سمجھتے ہوئے کرتا ہے، جو 1 دفعہ رفع الیدین کرتا ہے وہ بھی سنت سمجھتے ہوئے کرتا ہے، جو 3 دفعہ کرتا ہے وہ بھی سنت سمجھتے ہوئے کرتا ہے۔ ہر ایک کے پاس یہ مسئلہ آدمی کے ایمان و یقین کا ہے کہ کس دلیل پر اس کا یقین، جس پر بھائی آپ کا یقین ہو جائے بچی کی نماز ضرور پڑھو، خشوع و خضوع سے پڑھو، جھگڑ کے نہیں پڑھو، یہ جھگڑے کے مسائل نہیں، یہ محبت کے مسائل۔ جو شخص بھی کام کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی محبت میں کرے،
کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع۔ اگر تو یہ اتباع کا ذوق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے تو پھر ہر حالت جائز ہے، اور اگر یہ محبت نہ رہی اور اتباع نہ رہی تو پھر کچھ بھی پلے نہیں پڑا، پھر ہم نے گم کر لیا۔ تو اب بات سمجھ گئے بھائی؟ میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد اگلا لیکچر پھر شروع ہو جائے گا۔ چلیے آج کل سوال و جواب ہی کرتے ہیں، پھر یہ گفتگو کل پھر دونوں لیکچر ملا دوں گا انشاءاللہ۔ جی آپ نے کیا فرمایا حضرت؟ اس لیے کل میں وعدہ کر بیٹھا کہ جب تک آپ کے سوال ہوں گے تو اس لیے میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، یعنی آپ تو آزاد ہو جائیں اور میں پکڑا جاؤں۔ جی اب آپ فرمائیے کیا تھی؟ ہاں دیجیے جناب، کل کا لیکچر مکمل ہے بس بھائی، اس کے بعد آخری یہ ہے، اس کے بعد کل، کیونکہ سب وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وقت ہی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، یہ تو پورا پرچہ ہے بھائی، اللہ واقعی پورا پرچہ ہے۔ ہاں نہیں کچھ نہیں، یہ الحمدللہ بڑا آسان اور آپ کے فائدے کی۔ جزاک۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں اگر 4-5 مہمان آ جائیں نا تو گھر میں بڑی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بیٹے ذرا ٹھیک کرنا انشاءاللہ۔ تو جہاں آپ ماشاءاللہ 900,000 کے قریب ہیں تو مسائل ہوں گے، یہ بھی اجر کی بات ہے کہ ان مسائل پر صبر کر جائیں، اس کا بھی اجر۔ ہم اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے لیے ہر سہولت جو ممکن ہے وہاں پہنچائی جائے، لیکن کبھی کمی کوتاہی کسی نہ کسی جگہ ہوتی ہے، اللہ بھی معاف فرمائے اور آپ بھی ذرا وسعت پیدا کریں، تھوڑی سی وسعت۔ یہ جو اگر گھر ہی بنانا ہے اسے تو پھر گھر سے آنے کی ضرورت کیا ہے، اسے کچھ اور بنانا ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر اسے گھر ہی بنانا ہے تو پھر تو گھر تھے ہمارے، اب اسے کچھ اور بنانا ہے، وہ اور کیا بنانا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب بھائی اللہ اور بنانا ہمارا قبول کرے، وگرنہ وہ تو سب کچھ تھا جناب۔ بھائی باتیں بہت صحیح ہیں آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس پر میں ابھی عمل درآمد جو ہے وہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ تو اس جیب میں آئے گا دائیں طرف والی میں، اس لیے کہ یہ باقی ہے اور یہ بائیں طرف والے ہو گئے ماشاءاللہ۔ آپ نے بہت عمدہ، یہ میرے بھائی نے جو بات کہی ہے، کل میں نے یہ بتایا تھا کہ پھر قرآن مجید یہ جمع کیسے ہوا، بڑا دلچسپ سوال علمی، اور مجھے اس کو اب 7-8-10 منٹ میں ختم بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اللہ توفیق دے دے 8-10 منٹ میں آپ سمجھ جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربوں کے اندر لکھنے کا مزاج نہیں تھا، وہ لکھنے کو معیوب سمجھتے تھے، حفظ پر وہ انحصار کرتے تھے، اپنے حافظے پر انہیں بڑا ناز تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں کل 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور یہ لکھنا پڑھنے کا فن انہوں نے نبطی قوم سے سیکھا، اور اس سے انہوں نے پھر یہ جو حروف اور الفاظ کا عمل ہے یہ انہوں نے خط حمیری تھا اور خط نبطی تھا، 2 خط تھے جن میں ابتدا میں چمڑے کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر چربی کو پھیلا کر اس کے اوپر، اور اونٹ کا شانہ کیونکہ 1 فٹ 1.5 فٹ لمبا ہوتا ہے اس کو صاف کر کے اس کے اوپر بھی لکھ لیتے تھے، پتھر کو بھی صاف کر کے کوئی چھوٹا سا ٹکڑا باریک سا ہے اس پر بھی لکھ لیتے تھے۔ تو یہ لکھنے کے سامان تھے اس زمانے میں، چمڑا تھا، اونٹ کے شانے تھے، جھلیاں تھیں، کھجور کے پتوں کو پھیلا کر لکھتے تھے، یا اس قسم کی چیزیں جو تھیں، پتھر کی لوح وہ لکھتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی، آپ دیکھیے اس پہلی وحی میں آئی الذی علم بالقلم، پہلی وحی الذی علم بالقلم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے علم کو قلم سے سکھایا، پہلی وحی نے علم کو قلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر وہی آئی نون والقلم وما یسطرون،
قسم نون کی اور قسم قلم کی جو لکھتی بھی ہے، تو لکھنے کا ذکر قرآن نے خود کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اہتمام فرمایا کہ باقاعدہ کتابت کا مکہ شریف میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی 50 سے 70 کے درمیان نام ملتے ہیں جو کاتبین وحی تھے، جنہوں نے اس قرآن مجید کو لکھا۔ یہ تو کاتبین وحی تھے اور باقاعدہ وہ لکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وحی آتی تھی فوراً آپ اسے لکھواتے تھے، اور لکھوانے کے بعد لوگ تصدیق بھی کرتے تھے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، لہذا وہ تصدیق بھی کراتے تھے۔ یہ قرآن مجید جو تھا یہ پھر سینکڑوں، کسی کے پاس تھوڑا کسی کے پاس زیادہ، لیکن چند لوگوں کے پاس تو مکمل موجود تھا۔ اور وہ انہوں نے کیا کیا تھا، جس طرح ہمارے مٹیاں ہوتی ہیں آٹا ڈالنے والی، چاول ڈالنے والی، صندوق ہوتے ہیں، ان میں وہ تھیلے ہوتے ہیں، ان میں وہ ڈالتے جاتے تھے اور وہ ساتھ ساتھ حفظ بھی کرتے جاتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے صحابہ میں سے 1,00,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے جن کو قرآن زبانی یاد تھا۔ کتنے؟ اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر یاد تھا، جبریل کو بھی یاد تھا، بلکہ جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جیسے اب ہمارے حافظ صاحبان دورہ کرتے ہیں اس کو عرضہ کہتے ہیں کسی چیز کو پیش کرنا، اور ہر دفعہ ایک دفعہ پیش کرتے تھے، لیکن آخری رمضان میں تو عرضہ اخیرہ میں 2 دفعہ پیش کرتے، یعنی جبریل حضور کو سناتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سناتے، اسے عرضہ اخیرہ بھی کہا۔ اب 2 باتیں سمجھ آ گئی، ایک اور پھر صحابیات بھی لکھتی تھی۔ اب یہ قرآن مجید لوگوں کے پاس لکھا ہوا موجود تھا اور حضور سے تصدیق بھی انہوں نے کرائی ہوئی تھی کہ یہ ہم نے لکھا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے تھے اپنے قرآن پر اگر حضور نے کوئی حکم فرمایا، کسی کی تشریح فرمائی، وہ بھی ساتھ ساتھ لکھ لیتے تھے۔ جیسے اب حاشی ہوتے نا، قرآن کا حاشیہ دیکھے، اصل تو قرآن لیکن حاشیے پر اور اس کی تفسیر تشریح آ جاتی، ایسے بعض صحابہ نے یہ باتیں بھی لکھی۔ اب اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ قرآن بہت سے لوگوں کے پاس پورا لکھا ہوا تھا اور ہزاروں کے پاس جزوی طور پر لکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ جنگ یمامہ ہوئی جس کا میں نے کل ذکر کیا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، تو 700 حفاظ شہید ہو گئے، اور جب وہ 700 حفاظ شہید ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اتنے حفاظ کے شہید ہو جانے کے بعد خدشہ ہے کہ قرآن کی تحریر کہیں لوگوں کے درمیان مخالفت، یعنی کہیں اختلاف نہ پیدا ہو، لہذا اس کو ایک جگہ سرکاری طور پر لکھ دینا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا کہ نہیں، جس پر حضور چھوڑ گئے ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں یاد بھی ہے، لوگوں کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، ایسا کیا تھا؟ لیکن جب انہوں نے اور زیادہ توجہ دلائی اور اس کی حکمت بتائی کہ اگر خلافت راشدہ کے تحت ایک مستند نسخہ صحابہ کی موجودگی میں تیار ہو جائے تو یہ بہت بڑی برکت ہوگی، امت کے اندر اختلاف کبھی باقی نہیں رہے گا۔ لہذا یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ مشورہ بہتر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر کام مشورے سے ہوتا ہے۔ اب اس مشورے کے بعد کیا کیا، 20 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی، وہ 20 کے 20 قرآن کے حافظ بھی تھے اور ان کے پاس قرآن لکھا ہوا بھی تھا، اور ان کا چیئرمین بنایا اس کمیٹی کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کام اور صحابہ نے بھی، بعد میں خلفاء نے بھی جوانوں کے سپرد کیے، یہ میں جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 23 سال سے زیادہ نہیں تھی، 22-23 سال ہوگی بس، لیکن سب سے نازک کام، اور باقی صحابہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ جیسے، وہ سب رکن تھے اس کمیٹی کے چیئرمین کے ساتھ۔ زید بن ثابت کمال درجے کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے، کبھی آپ کوئی معاہدہ کرتے تھے، کسی بار کے حکمرانوں کو خط لکھتے تھے، کل بات آئے گی انشاءاللہ اس کی بھی، 104 خط لکھوائے آپ نے۔ تو یہ کاتب رسول، اور بھی لوگ کاتب رسول، کاتب وحی بھی تھے، کاتب رسول بھی تھے۔ تو زید بن ثابت کو قرآن یاد بھی تھا اور قرآن لکھا ہوا بھی تھا، اور اتنے ذہین تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبرانی سیکھو تو 1 ہفتے میں عبرانی سیکھ لی، فرمایا سریانی سیکھو، سریانی بھی سیکھ لی، کیونکہ جب سفیر بار بھیجے جاتے تھے تو کوئی رپورٹ لینے دینے والا، بات سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے تھا نا۔ تو حضور نے یہ زبانیں بھی سکھائی، ہم نہیں سیکھتے، نہ اولادوں کو سکھاتے،
بس ایک زبان ہے جو برطانیہ ہمیں تحفے میں دے گا، بس اس کو پڑھتے سیکھتے ہیں، باقی زبانوں کو نہیں سیکھتے۔ میں نے کل بتایا انجیل کے 1800 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور قرآن کے 110 زبانوں، اور دنیا کے اندر 7680 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ان لوگوں تک قرآن کون پہنچائے گا؟ کوئی فکر کی بات۔ ہمیں تو ایک ہی جملہ آتا ہے، بس اللہ مالک، ہمارے دل میں کچھ نہیں، اللہ مالک۔ بھائی اللہ ہی مالک ہے، لیکن کچھ آپ کو بھی تو ذمہ داریاں بخشی گئی ہیں، ان کو کیجیے آپ۔ تو اس لحاظ سے پھر اس کمیٹی نے یہ کیا کہ ہر شخص کے پاس جس کے پاس قرآن موجود ہے وہ اپنا قرآن جو جس جس چیز پر لکھا ہوا ہے وہ لائے، اور ساتھ ایک گواہ لائے کہ میں نے یہ قرآن کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا اور آپ نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اب صحابہ اس حوالے سے آ رہے ہیں، ساتھ اپنے گواہ بھی لا رہے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ جمع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہوتے ہوتے اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کمیٹی کو پتہ چل گیا کہ سارا قرآن تو جمع ہو گیا ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ ابھی نہیں آئی۔ اب ان کو معلوم تھا، ہم جیسے ہوتے آسان پسند تو کہتے ہمیں معلوم تو ہے کہ یہ 2 آیتیں جڑ دو اس کے اوپر اور لکھ دو اور مکمل ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو معیار قائم کیا ہے اس معیار کے مطابق وہ 2 آیتیں وہ شخص لائے جو یہ شہادت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ سنائی تھی، آپ نے اس کی تصدیق کی تھی، اور اس کے بعد گواہ بھی ساتھ لائے۔ اب کوئی نہیں آ رہا، منادی کروائی گئی۔ پتہ چلا کہ خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیتیں موجود ہیں۔ بلایا جا کہ بھائی تم یہ آیتیں کیوں نہیں لا رہے؟ انہوں نے کہا کہ آیتیں تو میرے پاس ہیں، سنائی بھی میں نے ضرور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھی فرمائی، لیکن اتفاق سے میرے پاس گواہ نہیں تھا اس وقت، اس لیے میں اس خوف سے نہیں لایا کہ آپ نے منادی میں جو اعلان اور معیار قائم کیا ہے اس معیار کے مطابق میرے پاس شہادت نہیں ہے۔ تو عجیب دیکھیے اللہ کا کرشمہ کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں یاد نہیں کہ فلاں موقع پر تم نے ایک شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آ کر کہا تھا کہ جب تک تم زندہ ہو آدمی تم ایک ہو، لیکن تمہاری گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہو۔ یہ بڑا عجیب معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سیر کے لیے قباء کی طرف جاتے تھے۔ کدھر جاتے تھے؟ اب ہم بھی ایسے استاد ہیں کہ ٹیکسیوں پر جاتے ہیں اب قباء کی طرف۔ اللہ کہیں حضور کے قدموں پر قدم نہ آ جائے ہمارا۔ اللہ اللہ، کبھی کبھی یہ جنون بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جاتے تھے تو راستے میں دیکھا ایک اونٹ پسند آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کے پاس تھے، تو کہنے لگے کہ آؤ بھائی یہ اونٹ بیچنا ہے؟ اس نے کہا بیچنا، قیمت طے ہوگی۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، میں گھر پہنچ کر آپ کو رقم دیتا ہوں۔ سودا ہو گیا۔ جب راستے میں آئے اور آپ اندر گئے تو ایک اور شخص نے اونٹ کو دیکھا تو اس نے پوچھا بیچنا ہے؟ اس نے کہا یہودی تھا نا، اس نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ اس نے کہا کتنے پیسے لینے؟ وہ پیسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت سے زیادہ بتائے۔ اس نے کہا تم لے لو۔ اب حضور پیسے لائے تو کہنے لگے نہیں جی میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں ہوا ہے۔ کس نے کہا؟ یہودی۔ کہ میں آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھائی ابھی تم میرے ساتھ آئے ہو، اونٹ میرے ساتھ تم لیتے ہوئے آئے ہو، میں صرف گھر میں پیسے لینے کے لیے گیا۔ تو اس نے کہا تو گواہ پیش کرو۔ تو حضرت خزیمہ یہ ساری بات سن رہے تھے، وہ آگے بڑھے، کہنے لگتے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے آپ سے یہ سودا کیا۔ اب وہ پیسے لے کر یہودی تو چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے کہا کہ خزیمہ تم نے یہ گواہی کیسے دے دی؟ مجھے یاد ہے جب میں نے سودا کیا تو یہودی تھا، میں تھا، یا میری اللہ کی ذات تھی۔ کہنے لگے جی یہ حضور فرما رہے ہوں اپنی زبان سے کہ میں نے سودا کیا ہے اور یہ طے کیا ہے، تو مجھے گواہی دینے میں کیا عذر ہو سکتا؟ اب یہ وہ گواہی جو تھی نا خزیمہ کی، یہ اللہ کے ہاں ایسی پسند ہوئی کہ آدمی خزیمہ ایک تھا لیکن گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تب یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں شامل ہوئی اور الحمد سے والناس تک آپ کا قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ قرآن 27 مہینے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور جب ان کا وفات ہوئی تو اس کے 13 سال بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی رہا۔ جس کو کوئی شک ہوتا کہ قرآن میں کیا، آ کر دیکھتا، اپنا شک دور کر لیتا۔
پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ قرآن ان کی بیٹی اور امت کی ماں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ یہ دور کون سا شروع ہو گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ہمارے اسلام آباد سے کوئی 800-900 کلومیٹر اوپر آذربائیجان اور آرمینیا کا کوئی علاقہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی ایک جنگ ہو رہی تھی اور اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں وہ بھی تھے۔ غالباً مغرب یا عشاء کی نماز تھی، امام نے جو آیت پڑھی، پڑھنے کے اندر کوئی اختلاف تھا۔ جیسے اختلاف کس قسم کا ہے؟ اگر آپ مصر میں جائیں، یا ابھی بھی مصری ہمارے ہاں یونیورسٹی میں الحمدللہ موجود ہے، وہ جیم نہیں بول سکتے، جیم کو گاف بولتے ہیں، جبل کو گبل بولتے ہیں، جمال عبد الناصر کو گمال عبد الناصر کہتے ہیں، جبل الموجود کو گبل الموجود کہتے ہیں، یعنی ان کے لہجے میں گاف ہے ہی۔ اسی طرح آپ دلی سے آگے حصار روڑی وغیرہ کے علاقوں میں جائیں تو بعض لوگ شین نہیں بول سکتے، شین کو سین ہی بولتے ہیں، شکر کرنے کو شکر کرنے ہی کہیں گے، یعنی ان کے قدرتی طور پر لہجے میں بعض لفظوں کی ساخت بدل جاتی ہے۔ ایسی اس علاقے میں یہ ساخت تھی، تو جھگڑا ہو گیا، یہ آیت یوں ہے، اس نے کہا کہ یوں ہے، انہوں نے تلواریں نکالنی کیسے؟ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں مسلمان آپس ہی میں نہ لڑ پڑے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلے، کتنا طویل سفر مدینہ تک کا کیا، پتہ نہیں مہینہ لگا، 1.5 مہینہ لگا، 2 لگا، اور پہنچ گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ہے کہ جلدی سے قرآن کو ایک قرأت پر اور ایک لہجے پر جمع کیجئے، کہیں یہود اور نصارہ کی طرح اس قرآن کے بارے میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زید بن ثابت کی عمر اس وقت تھی 22-23 سال، ابھی تو 10-12 سال اور گزرے، حیات تھے، زندہ تھے، پھر بلایا اور چیئرمین بنا دیا کہ وہی نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ کے گھر سے منگوائیے اور اس کی 6-7 نقلیں تیار کر دیجیے۔ وہ 6-7 نقلیں تیار کی گئیں اور باقی نسخوں کو جلا ڈالا گیا تاکہ کسی کو اب اختلاف نہ رہے، اور وہ قریش کے لہجے پر اور رسم عثمانی پر جمع کر دیا۔ یہ جتنے قرآن مجید اب آپ کے پاس موجود ہیں، یہ قریش کے لہجے پر اور رسم عثمانی پر ہیں۔ اس وقت بھی ان پر زیر زبر پیش اور نقطے نہیں تھے ان نسخوں پر۔ میں نے ان میں سے 2 نسخوں کو الحمدللہ خود دیکھا ہے، اور ایک نسخے کی مکمل نقل میرے پاس یہی موجود ہے میرے قبر۔ یعنی یہ تاشقند میں گیا ازبکستان میں، تو اگست 2007 میں، تو وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام کیا کہ وہ پورا قرآن مجید جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا گیا، اس کی پوری، وہ تو کوئی 1.5 فٹ ضرب 2 فٹ ہے، میرے پاس اس کی ریڈکشن ہے۔ ریڈکشن سمجھتے ہیں نا، بڑی عبارت کو اب مشینیں چھوٹا بھی کر دیتی ہیں تاکہ وہ ذرا سنبھلا رہے، وہ تو بہت بڑا موٹا اور بڑے سائز کے اندر موجود ہے۔ ایک ترکی میں بھی ہے، ایک تو تاشقند کے شہر میں پڑا ہوا، اس کی بھی تاریخ اب بیان نہیں کروں گا کہ وہاں کیسے پہنچا۔ دوسرا ترکی میں موجود ہے، اس کی بھی فوٹو موجود ہے، وہ بھی موجود ہے۔ یہ 7 نسخوں میں سے پھر 6 نسخے تو عالم اسلام کے مختلف مرکزوں پر رکھوا دیے، اور اس کے ساتھ ایک قاری بھی بھیج دیا کہ جس جگہ یہ نسخہ جائے اس کا قاری بھی جائے تاکہ لوگ پڑھیں اور اپنے اختلاف اس سے وہ دور کریں۔ اور ایک نسخہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھا، اس کو مصحف امام کہتے ہیں۔ یہ وہی مصحف امام ہے جس کو پڑھ رہے تھے اور شہید ہوئے تو خون اس قرآن پر گرا، وہ بھی ابھی تک دنیا میں محفوظ ہے اسی طرح سے۔ یہ پھر اس کے بعد یہ کئی خطوں کے اندر یہ چھپا۔ میری ایک دلچسپی کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 قرآن مجید وہ دیے ہیں جو ہاتھ پہ لکھے ہوئے، میرے بزرگوں نے انہوں نے جمع کیے، میں ان کا محافظ ہوں اب۔ تو 1000 نسخے وہ جو ہیں سینکڑوں سال پہلے لکھے، اور یہ کئی خطوں میں لکھے گئے۔ یہ جو آپ کے سامنے خط ہے، اس کو خط نسخ کہتے ہیں۔ عباسیوں کا ایک وزیر تھا ابن مقلا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور ابن مقلا نے کٹے ہاتھ کے ساتھ پھر خط کوفی سے آگے خط ایجاد کیے، سلس، ریحان، محقق، رقا، نسخ، تعلیق۔ یہ جو نسخے یہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ میرے دوست ہیں خورشید رقم صاحب، تو انہوں نے کئی خطوں کے اندر جگہ جگہ دیکھیں گے یہ خط ایجاد ہے، لیکن ہمارے ہاں جو خط ہے وہ خط نسخ کہلاتا ہے۔ یہ قرآن مجید جو آپ پڑھتے ہیں اس وقت، تو یہ ایک داستان ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی، اور طویل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمیں بھی ویسی ہی محبت کرنے کی توفیق دے جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ نے محبت کی، لیکن انہوں نے لفظوں سے زیادہ اس کے عمل سے محبت کی۔
ہم ذرا لفظوں میں اٹکے ہوئے، سبینے سنتے ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے، عمل سے فارغ۔ یہ سننا بھی حجت بن جاتا ہے آدمی کے خلاف کہ آپ نے ایک بات کو سنا لیکن عمل کی نیت سے نہیں سنا۔ قرآن کو عمل کی نیت کے بغیر سننا بھی اس کے احترام کے خلاف ہے۔ یہ بات ہم نے نہیں آج تک سمجھی۔ قرآن مجید کو عمل کی نیت کے بغیر پڑھنا، عمل کی نیت کے بغیر سننا، یہ بھی اس کا ادب نہیں ہے۔ اس کا ادب یہ ہے جب پڑھیں تو عمل کی نیت ہے اور جب سنیں تو عمل کی نیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نیت بھی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کل کریں گے ذرا، ذرا آخری پھر مجھے ذرا کراچی چلے جانا ہے انشاءاللہ، تو کل اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔